29 سفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا، آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی، حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ کنوؤں سے پانی لایا گیا، ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے، آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا، بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے، علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے، آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات، لوگوں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں، ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو، جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے، جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں،
میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ. ابوبکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے, تو ایسے ایسے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, کھڑے رہو کھڑے رہو, تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں. تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابوبکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں. یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس. پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے. پیر کا دن آ گیا, فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے, آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا, ہمیں یاد ہی نہ. تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا, تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا, اندر تشریف لے گئے. اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے. آج واپسی چلا ٹر دے سجن کوئی نہ ویکھے, ڈھے پمدے نے کنگرے ہاں دے, اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے. یہ میری زبان کی شاعری ہے, تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے. تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا, تمام بیگمات کو بلوایا, سب کو ملے, بات کچھ نہیں کی, ملاقات کی, رخصت فرما دی. پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا, ان کو پاس بٹھایا, ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا. تو وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کان قریب کرو نہیں, سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی. 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی, صرف 24 سال کی عمر, 24 سال کی عمر. اس کے بعد علی کو بلایا, داماد, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے, ہاتھ پھیر رہے, ہاتھ پھیر رہے, دعا دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گیا, ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے, میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے. اس منظر نے رلا دیا, اس منظر نے رلا دیا, لیکن کچھ نہیں بولے, چپ کر کے رخصت فرما دیا. تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے, اندر آ کے کھڑے ہو. آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت مانگ رہا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ, آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا, پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو اندر جانا, بن پوچھے نہیں جانا. یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے. آؤں کہ نہ آؤں, نے سکندر کو پٹخ دیا, چنگیز کو پٹخ دیا, تیمور کو پٹخ دیا, محمود کو پٹخ دیا. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں, 2 مسلمان 2 کافر. تیمور, محمود مسلم, چنگیز سکندر غیر مسلم, پٹخ کے رکھ دیا. یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے, اندر آ جاؤ, آ جاؤ. سلام کیا. پھر اگلی بات کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا, اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا, نکالوں گا. تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. واہ یا رسول اللہ,
بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں؟ میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا۔ میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے۔ میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف دو نصیحتیں، صرف دو نصیحتیں جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا۔ یہ جملے آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی ایسے چوکے میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔
اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس